شام سے انشاءاللہ ماہ رجب شروع ہو جائے گا. یوں مہینوں میں جو سردار ہے مہینوں کا وہ تو ماہ رمضان ہے، لیکن ماہ رمضان میں فائدہ اسی کو ملتا ہے جو رجب اور شعبان میں تیاری کرتا ہے. لہٰذا اگر رجب اور شعبان میں ہم تیار نہ ہوں اور ڈائریکٹ ماہ رمضان کے ساتھ چاند دکھ گیا رمضان کا اور کل سے ہم عبادتیں شروع کر دیں گے تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 مسلسل مہینے ہیں. پہلا مہینہ ہے رجب، پھر ہے شعبان، پھر رمضان. ان تینوں میں 3 کام ہیں. رجب میں دیکھیں، جب مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک گندے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہو اور آپ اس کو اب بہتر بنانا چاہیں تو آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ گلاس کا گندا پانی پھینکنا ہوگا. دوسرا کام یہ ہوگا کہ پھر اس کے اندر صفائی کرنی ہوگی، اور صفائی کرنے کے بعد پھر اس کے اندر پانی بھرنا ہوگا. ماہ رجب، ماہ شعبان اور رمضان کی ترتیب اسی لیے ہے کہ ماہ رجب کو ماہ تخلیہ کہا جاتا ہے، کہ ہم اپنے نفس کے اندر جو کثافتیں بھری ہوئی ہیں، جو گندگی ہے گناہوں کی. بہرحال کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں. کبھی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کبھی صغیرہ ہوتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے ہوتے ہیں، کبھی دھوکے سے ہوتے ہیں. ہم کرتے ہیں گناہ. تو ماہ رجب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے پچھتاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بدن کو صاف کریں توبہ کے ذریعے، تاکہ ماہ رجب کے پورے مہینے ہم توبہ کرتے رہیں کہ جب شعبان آئے تو اب کیا ہو، اس کے اندر چیزوں کو بھرنا شروع کریں ہم عبادت کے ذریعے. اس خالی لباس کو ہم دھل کے اس میں بھرنا شروع کر رہے ہیں. لیکن جب ماہ رمضان آئے تو ہمارے پاس اب بس اور بس اس گلاس کو سجانا ہو، تاکہ سجا ہوا گلاس جب کسی کے پاس ہم پیش کریں تو اس کو بھی لذت آئے اور اس کا بہرحال مزہ آئے. لہٰذا ماہ رمضان سے فائدہ اسی کو ملے گا جو رجب اور شعبان میں آمادگی کرے گا، تیاری کرے گا. ماہ رجب کے لیے ہے کہ یہ خدا کا مہینہ ہے، اور شعبان کے لیے پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے لیے کہا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے. اگرچہ ماہ رمضان کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، کیونکہ ہر مہینہ اللہ کا ہے. لیکن مفاتیح الجنان میں جب ماہ رجب کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو پیغمبر کی اسی حدیث کو وہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے. لہٰذا ماہ رجب میں کچھ بھی نہیں، بہت سی دعائیں ہیں. ایک دعا ہے جس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ جو ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں کہ ایک پارہ روز پڑھتے ہیں. کم سے کم آدھا پارہ ہم ماہ رجب میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اگر یہ زیادہ ہے تو پھر چاہے ہم 100 آیتیں پڑھیں مگر ترجمے کے ساتھ. اور اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی جو تفسیر کوتا ہوتی ہے، چھوٹی تفسیر ہوتی ہے، اس پہ ہم اپنی نگاہ ڈالیں اور غور کریں. اس لیے کہ روایات میں آیا کہ ایک فکر کرنے والا جو 1 گھنٹہ فکر کرتا ہے وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. ایت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ یہ 1 گھنٹے کا غور و فکر یعنی سوچنا 70 سال کی عبادت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کہا کہ وہ 1 گھنٹہ حور کی طرح سوچو تو وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. حور نے بس شب عاشور سوچا تھا، اور وہ سوچ ان کی یہ ہو گئی کہ بہرحال لعنت اللہ بنتے بنتے ان کو علیہ السلام بنا کے چلی گئی، اور قیامت تک ان پہ سلام ہوتا ہے. تو بہرحال غور و فکر ضرور کرنا چاہیے اپنے وجود کے بارے میں کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. کیا یہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے بس ہمیں اسی کو بسانا ہے، اسی کی تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے بس زندگی گزار دینا ہے، یا بس ہمیں اس کو ایک اسلحہ سمجھیں، ایک ذریعہ ہے کہ ہم کو اصل ہماری زندگی اور ہماری نگاہ ہونا چاہیے مرنے کے بعد والی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا یہاں کے غم و غصے پر ہمیں اپنے وقت کو صرف و خرچ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال بہت مشکل ہے، لیکن ریاضت آہستہ آہستہ ہی انسان سیکھتا ہے. ماہ رجب ایک موقع ہے اللہ کے راستے میں اپنے قدم بڑھانے کا. زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں اس مہینے میں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ وصلہ توبہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ان کا ذکر کرتے رہیں. پیغمبر اور آل پیغمبر پر صلوات بھیجیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور بقیہ جو دعائیں آئی ہیں متعدد وہ ضرور پڑھیں. ایک جو بہت ضروری کام ہے ماہ رجب کے روزے کے بارے میں کہ وہ 1 روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ سے جہنم کو 1 برس دور کر دیتا ہے. لہٰذا کم سے کم روزے ضرور رکھیں. بالخصوص جو ہمارے یہاں چلن ہے پہلی شب جمعہ کا اس دن رکھیں، اور 3 روزے جو 13، 14 اور 15 ماہ رجب کو رکھے جاتے ہیں ان کو رکھنے کا بہت ثواب ہے. اور 15 رجب کو ایک عمل داؤد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی دنیاوی حاجت ہو جو کبھی پوری نہ ہوتی ہو تو آپ عمل داؤد انجام دیں، انشاءاللہ خداوند عالم اس کے صدقے میں آپ کی اس حاجت کو پورا کرتا ہے. اس کا مقدمہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے 13، 14 کو روزہ رکھنا ہوگا، پھر 15 کو بھی روزہ ہے، اور ظہر کے بعد صرف پھر کچھ اعمال ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو شام تک پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ قبول ہوتا ہے. اس کے علاوہ 27 ماہ رجب ہے جو روز مبعث ہے، پیغمبر کی اظہار نبوت کا دن ہے.
اس دن کے روزے کا اپنا ثواب ہے، 13 رجب کے روزے کا بھی ثواب ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اگر روزے کا موقع نہیں ملتا ہے تو صدقہ نکالیں، اور صدقے میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم عافیت کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اپنے گھر والوں کی عافیت، اپنے بچوں کی عافیت، اپنی عافیت، لیکن ہماری عافیت اور ہمارے صدقے کی احتیاج سے زیادہ ان کو صدقے کی احتیاج ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے مردوں کے لیے ضرور 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 صدقہ نکالیں ماہ رجب میں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو دادا کا ہم صدقہ نکال رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، تاکہ ان کو بھی عادت ہو مردوں کی طرف سے صدقہ نکالنے کی، کہ جب ہم مردہ ہو جائیں تو ہماری نسلیں اور ہمارے چاہنے والے ہماری طرف سے صدقہ نکالیں۔ میں یہیں پہ بات ختم کروں گا۔ انشاءاللہ ماہ رجب ہے، اپنی دعائیں، بہترین دعاؤں میں مجھ کو ضرور یاد رکھیے گا، کہ اسلام کے تمام لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا، آپس میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیں جو آپ سے التماس دعا کہتے ہیں۔ محتاج دعا قبلہ، محتاج ہم بہت